آپ سب سے پہلے فیصل چودھری صاحب، تحریک انصاف کی سیاست کی بات سب سے زیادہ ضروری ہے کرنی، اور آپ سے پہلا سوال جو کہ اس وقت ہر کوئی کر رہا ہے اور وہ تحریک انصاف سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہے کہ یہ فائنل کال تھی یا یہ مس کال تھی یا یہ پھر ایک بار عوام کے ساتھ تحریک انصاف کی پرینک ہوا کیا ہے؟ علی، تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. مجھے ایک کل پتہ لگا، میرے بڑے اعلیٰ سے نکلا کہ شاید ایک کی کچھ ٹیم پہ یا ڈی ایس انڈیز پہ کچھ معاملہ ہوا، تو میں اس کی آپ کے تھرو یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، اور میڈیا جو ہمارا ساتھ ہے اس کو ہمیشہ جو ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، جس بات کو قابو میں رکھنی چاہیے. ہیونگ سیڈ سو، علی برا مت منائیے گا، آپ کے انٹرو سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ عطا طارق صاحب بول رہے ہیں، محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں. آپ جس طرح سے آپ نے انٹرو دیا ہے تو اس کے بعد تو نون لیگ کے کسی رہنما کی ضرورت ہے نہیں. تو گزارش یہ ہے سر کہ جو احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج میں یہ فیلیئرز مومنٹس میں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جدوجہد جاری رہتی ہے اور یہ جاری رہے گی. اور جس طرح سے ہمارے شہداء کی شہادتیں ہیں، اس بات کی متقاضی ہے کہ جو ملک میں آئین، جمہوریت اور قانون کی بحالی، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے جو پرامن جدوجہد ہے آئین اور قانون کے تحت، وہ ہم جاری رکھیں گے. اور ہم اس میں جو ہے مکمل طور کے اوپر پرامن رہ کے آئندہ بھی اپنا احتجاج کریں گے. اور جو کل ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے پرامن سیاسی اجتماع کے اوپر فائرنگ کی گئی، ڈائریکٹ اسالٹ کیا گیا، لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں اور شہادتیں ہوئیں. اس کی آج جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مطالبہ کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور انٹرم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کرے. یہ مطالبہ جو ہماری بار کی طرف سے آیا ہے، میں اس کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کلیم جن کو کہہ سکتے ہیں، اگر ہماری کیونکہ گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر رہی ہے تو، اور لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ کے باوجود کل جو عینی شاہدین ہیں ان کی وہاں پہ موجودگی کے اور دعووں کے باوجود، تو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی شہادت جو ہے جس طرح سے کنٹینر سے وہ ایک بندے نے، سپاہی نے ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو نیچے گرایا جس کے نتیجے میں اس کی شہادت ہوئی، ان کو بھی جو ہے وہ مردے کیفے کا راہ تک پہنچانے چاہیے. میں اس کو ایک انفرادی فیل سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس ادارے کی یہ جو ہے یہ پالیسی ہے، لیکن وہ رسپانسبل ہیں. جس طرح سے کنٹینر سے ان کو نیچے دھکا دیا گیا اور پھر جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان سب کی ایک ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں. فیصل صاحب، آئی اگری ود دیٹ کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے انٹرو سے کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے انٹرو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے یا وہ غلط بات بتائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہر جگہ یہی بات چل رہی ہے کہ یہ فائنل کال تھی، ڈو اور ڈائی کی بات تھی، کفن باندھ کے نکلنا تھا، بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کر رہنا تھا، جب تک رہا نہیں ہونا تھا بشریٰ بی بی نے وہاں سے نہیں جانا تھا، اور کارکنان بہت پرجوش تھے، وہ تیار تھے، لیکن قیادت غائب ہو گئی. تو کیا یہ بات غلط ہے؟ علی، ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو جو دوسری سائڈ ہے، آپ شاید اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. یہ احتجاج اور امن رہا اور آخری وقت تک بشریٰ بی بی اور علی امین وہاں پہ موجود رہے. جب تک ان کے اوپر حملہ نہیں ہو، جب تک آج انہوں نے یہ پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، تو جان جو ہے وہ تو سب کو بچانی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کلیم کیا جا رہا ہے اور ہمارے لوگوں کا دعویٰ بھی ہے اور لوگ بھی بات کرتے بھی ہیں کہ سنائپر کی بھی شوٹنگ ہوئی ہے اور ڈائریکٹ فائر مارے گئے ہیں. ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں. انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس نے وہ دکھایا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اتنے دباؤ میں نہیں ہے، یہ دباؤ میں نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارا لوکل میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ کے باوجود میڈیا ہمارا کام کر رہا ہے اور پھر بھی جو آواز وہاں پہ پہنچ رہی ہے وہ ہونی چاہیے. فیصل صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن یہ پرامن تو نہیں رہا. جو مناظر ہمارے سامنے بھی ہے، آپ نے بھی دیکھے، ایک نیوز کے دفتر پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، محصور کیا گیا، لوگوں کو پتھراؤ کیا گیا، تمام تر ویڈیوز موجود ہیں، اس کی آگ لگا گئی. وہاں پر بہت سارے پرتشدد واقعات وہاں پر نظر آئے، پولیس والے بھی زخمی کافی ہوئے. تو پرامن احتجاج تو نہ ہوا. میں جو ایک نیوز کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے، میں کچھ لوگوں کا انفرادی عمل سمجھتا ہوں، یہ پارٹی پالیسی تو بالکل نہیں ہے. میں نے اس لیے اس کی جو ہے پروگرام کے آغاز میں نے اس کو جو ہے وہ مذمت بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا. جن لوگوں نے جذبات میں آ کے یہ کام کیا، غلط کام کیا ہے. آپ سمیت تمام میڈیا جو ہے
قابل احترام ہے اور ان کی احترام ہونا چاہیے ان کو, کیونکہ آپ لوگ ہماری آواز جی. ہے. اگر آپ کے ذریعے ہماری آواز عوام تک پہنچتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جس قسم کے دباؤ میں میڈیا کام کر رہا ہے, ہم لوگوں کو یہ اس کا احساس بھی ہے, اور ہم آپ کی تحسین بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود میڈیا جو ہے وہ آواز پہنچانے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ویری کائنڈ, ویری کائنڈ, ویری کائنڈ. فیصل صاحب ہمارے ساتھ جہانگیر جدون صاحب بھی, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر صاحب, جو اس وقت تمام تر سینیریو آپ نے بھی دیکھا, آپ کی پہلے تو یہ کہے گا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ معاملات فی الحال تو رک چکے ہیں, جس طرح سے پہلے ایک خدشہ تھا کہ بہت بڑا کلیش ہوگا, معاملات کس نہج تک پہنچ جائیں گے, ابھی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاملات آپ کو لگتا ہے کنٹرولڈ ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پھر ایک بار ریٹیلیشن آئے گی کسی نہ کسی جانب سے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بندے ساتھ لاتے ہیں وہ کسی سٹیج پہ آ کے ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے. جس طرح آپ نے کہا جی, کچھ لوگ دیکھیں آگے ڈی چوک آلریڈی کو 300-400 بندہ پہنچ چکا تھا. جب ان کے جو قائدین تھے وہاں پہ تھوڑے بہت ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی وہ ایڈوانس پارٹی ہے, اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے. تو پہلے تو سیکورٹی فورسز نے ان کو بڑا گلے لگایا, کنٹینر پہ چڑھایا, پھر آل آف سڈن جو ہے وہ ان کو پھر پش بیک کیا, پھر وہ پیچھے چلے گئے. تو ان کی جو ینگ لاٹ ہوتی ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, نہ ہی وہ بات مانتے ہیں. وہ بڑے آپ دیکھیں نا ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پر امن جو ہے وہ احتجاج ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. لیکن جو انسیڈنٹ کل ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہاں آ کے بیٹھ سکے یا کوئی جو ہے وہ اس کو اس طرح کی اجازت دی جا سکے. یہ آپ دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی والے 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے, پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا پارلیمنٹ کے ہاؤس سے گیٹ تک, پشاور میں ریڈیو کے دفتر پر بھی ہوا اس وقت. لیکن آپ دیکھیں نا بات یہاں پہ کیچ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ والے دھرنے کس نے کرائے تھے؟ آج دن تک ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے. کوئی دیکھیں پورے پاکستان کا انہوں نے نقصان کیا ہے. 2018 میں کے اندر ایک چلتی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر کے فارغ کیا ہے, اور اس کا جو کھرا ہے وہ 2014 سے شروع ہوتا ہے. وہ دھرنے کس نے دبائے تھے؟ آج کوئی یہ جوڈیشل کمیشن تحقیقات کر سکتا ہے وہ ان کے پیچھے کون لوگ تھے؟ جب وہ لوگ پیچھے نہیں تھے تو کل کا دھرنا جو ہے کتنا جلدی ختم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز جب چاہیں دھرنا دلوا دیتی ہیں, جب چاہیں دھرنا ختم کروا دیتی ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی کسی کے پاس بھی کوئی پاور نہیں ہے ایون کہ وہ کوئی دھرنا دے سکے, کوئی احتجاج کر سکے, کیونکہ احتجاج میں جب وہ پرامن نہیں رہتے اس کے اندر جو ینگ لاٹ ہوتی ہے خصوصاً پی ٹی آئی کی, تو اس کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہوتا ہے. تو اب میرے خیال میں تو احتجاج کے نام پہ کوئی بھی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز جو ہے ان کو کوئی اجازت نہیں دیں گی کہ دوبارہ اسلام آباد میں آئیں. پھر سب سے بڑی دیکھیں نا وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہائی ویز تھے یا موٹر ویز تھے ان کو بلاک کر دیا تھا. تو گورنمنٹ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ یہ دھرنا دے کے 10 دن 12 دن بیٹھ جائے. کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی اور ٹماٹر جو ہے وہ 500-600 روپے کلو تک پہنچ گئے. لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز تھی وہ ختم ہو رہی تھی. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ہم یہ نہیں کہ کچھ تشدد کرے گورنمنٹ, ہم اس چیز کو بھی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی لاش کرائے, لیکن جو ڈیٹرنس چاہیے ہوتی ہے وہ گورنمنٹ یوز کرے گا, اور اس سے زیادہ یوز کی ہے تو اس کی بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو بندے اس کے ذمہ دار ہیں دونوں طرف سے ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اور دیکھیں نا آپ اس کے اندر کوئی بندہ اسلحہ لے کے آ جاتا ہے اس کی آپ کس طرح اسکریننگ کریں گے؟ ایک موب آ جاتا ہے 20,000 بندہ ہے 30,000 بندہ ہے ان کے پاس اسلحہ ہے, اب ایک پارٹی دوسرے پہ بلیم کرتی ہے دوسرے اس پہ بلیم کرتی ہے. تو اس کے لیے انکوائری گورنمنٹ کے پاس بھی ریسورسز ہوتے ہیں. اب یہ وہاں سے چلے گئے ہیں, کوئی انکوائری ان کے پیچھے اب یہ کوئی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں, گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب تو جو مرضی ہے بس سیکورٹی ایجنسی وہاں پہ گاڑیاں ڈال کے ان کے ذمہ ڈال دے. اس میں دیکھیں نا ایک فیئر انکوائری چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں فائرنگ کیسے شروع کی, کہاں سے شروع کی, کتنے بندے اس میں ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی ہوئی ہے یا ڈیتھ کے جو. اچھا جدون صاحب میں اس معاملے پہ آتا ہوں, یہ بڑا آپ نے اہم معاملہ آپ نے اٹھایا کہ اب لیگلی ان معاملات کا کیا بنے گا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فیصل صاحب ایک بہت اہم سوال وہ یہ جس کی آپ ہمیں بہتر وضاحت دے سکتے ہیں, آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ معاملہ جانتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو لے کر بہت زیادہ ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے. ہر بندہ جان رہا ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے تحریک انصاف کو, کیونکہ شیر افضل مروت کا بیان سامنے آیا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اور علی امین گنڈا پور یہ چاہتے تھے کہ ہم ڈی چوک نہ جائیں, لیکن بشرا بی بی کے کہنے پر ہم ڈی چوک کا ہم نے رخ کر لیا. اور اس سے پہلے ہم یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ جی ہم سنجانی جا کر احتجاج کر لیں. تو اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے جو سنجانی کے حوالے سے بیان بیرسٹر صاحب کا آیا ہے اور غور اور بیرسٹر صاحب دونوں کی ملاقات ہوئی, تو اس سے تو آپ ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی. تو لیکن میں جب خود میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ
काफिला कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि वो 0 पॉइंट से वो तो जिन्ना एवेन्यू की तरफ से तकरीबन पहुंच गए होंगे, बिकॉज जब मैंने क्रॉस किया था उनकी ट्रेन जो थी वो पेशावर मोड़ क्रॉस कर चुकी थी। मैं पीछे से उसके जब मैं डेरा जा रहा था तो तब मैंने देखा, तो मैंने उनको ये बताया, तो फिर वहां तो वापसी मुमकिन भी नहीं थी। तो अगर कोई देखें, मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी जो है उनको मोरद इल्जाम इसलिए ठहराया जा सकता है, वो तो एक घरेलू खातून है, वो अपने शौहर की राय के लिए आई है। तो ये पॉलिटिकल कमेटी जो है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पहले तो ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर कोई ऐसा मामला था तो ये उस वक्त फैसल भाई, मैं कतई कलामी की माजरत आपसे चाहूँगा। आपने ठीक कहा कि उनका सियासत ताल्लुक नहीं है, घरेलू खातून है, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो नज़र आ रहा था, लीड कर रही थी, कंटेनर के ऊपर थी, तमाम तर क़यादत उनके नीचे हमें दिखाई दे रही थी, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सियासी मामले को उन्होंने लीड किया और उनके कहने पर बहुत सारी चीज़ें हुई और माननी पड़ी। देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो तो एक मशवरा दे सकती है ना अपने तय, लेकिन जो सियासी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो अगर वो अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर सकते या उनके सामने अपना मौकफ नहीं रख सकते, तो फिर कमजोरी ये बुशरा बीबी की तो नहीं है ना, ये तो फिर उन लोगों की है जो अपनी बात नहीं मनवा सके। अब उनके ऊपर सारा कुछ फेंक के खुद बरी जमा तो नहीं हो जा सकता। मैं इस बात को नहीं मानता बतौर कारकुन। मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारान हैं जिनके जिम्मे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लगी थी। अगर वो और गौर साहब और गए भी थे मिलने, वो चेयरमैन है पार्टी के, तो अगर वो वहाँ पे नहीं कायल कर सके या कोई बात नहीं कर सके, तो मैं बुशरा बीबी को बिल्कुल इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मेरी दानिश में वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि सियासी तौर पे पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रेटजी देनी थी। अब बुशरा बीबी को जो है वो स्टेट गोट तो ना बनाया जाए, वो अपने निकली हैं खावन के लिए से महात्मा कलसूम नवाज साहबा निकली थी, अल्लाह उनको बरी के रहमत करे, या पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो नुसरत भुट्टो साहबा निकली थी, अल्लाह दोनों को बरी के रहमत करे। फिर इंडिया में आप देख लें, सरोजनी नायडू हो या इंदिरा गांधी हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में मिसालें मौजूद हैं। तो वो आती हैं और बेगम कुलसूम नवाज जो है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की राय के बाद बहुत राइट फैसल साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका।